عمارت کی بنیاد ہو، بنا اس پر ہو، اس کو رکن کہتے ہیں۔ تو آپ کی کلمہ کی بنیاد یہ دو جز ہے، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا، دوسری محمد رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کرنا۔ لیکن اللہ کی عبادت کا اقرار اس انداز میں کہ اس عبادت میں غیر اللہ کی نفی کرنا۔ بے شک کیا کرنا بھائی؟ غیر اللہ کی نفی کرنا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ جب تک آپ اس عقیدہ کے ساتھ پختہ نہ بن جائے، جب تک اسی عقیدہ کو رب کے ساتھ مختص نہ کرے، اگر اسی عقیدہ کے ساتھ آپ نے عبادات میں اس کی صفات میں کسی نبی کو شریک کیا، کسی ولی کو کیا، کسی قطب و ابدال کو کیا، کسی جناب مرشد کو کیا، کسی عالم کو کیا، کسی حجر شجر کو کیا، تو سمجھو کہ آپ کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ خراب ہے۔ اس لیے یہ توحید نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ توحید نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، متصرف فی الامور ہے۔ علماء سے پوچھے یہ کوئی توحید نہیں، یہ تو مشرک بھی مانتے تھے۔ اس کائنات کو بنانے والا رب ہے، یہ ابو جہل بھی مانتا تھا۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ ان سے پوچھے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللہ نے پیدا کیا۔ مشرک اللہ کی خالق ہونے کا انکاری نہیں تھا، تو اگر وہ بھی نہیں تھا، اگر ہم کہیں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، پھر ہم بھی کس طرح مسلمان ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ توحید نام اس بات کا ہے نہیں، منفی پہلو کا نام ہے۔ اس لیے ہمارے کلمہ کا جو پہلا جز ہے، پہلا رکن ہے، اس کا ابتدا لا سے ہے، لا الہ۔ کیا ہے بھائی؟ لا کا معنی بنتا ہے نفی، نہیں ہے کوئی۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ توحید یہ کہ اللہ کی سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کی سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہی یہ سب کچھ ہے، یہ توحید ہے۔ بے شک اس زمین اور آسمان کو، کائنات کو رب ہی نے بنایا ہے، رب کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر اس کائنات کی نظام چلانے والا رب کے سوا بھی کوئی ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، اس کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کلمہ کی دو ارکان ہیں، کلمہ طیب ہم پڑھتے ہیں نا، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ 5 فرائض ہے اس کی کلمہ۔ کتنے فرائض ہے بھائی؟ 5 فرائض۔ آپ نے سنا ہے پہلے کبھی؟ کس کس نے سنا ہے کلمہ کی 5 فرائض ہے؟ اور کس کس کو یاد ہے؟ یاد بھی ہے؟ ماشاءاللہ، وہ یاد کرنا چاہیے۔ جب تک یہ ہمیں یاد نہ ہو، قاری صاحب، ایک آپ کا یہ پوری زندگی اس پر گزر جائے کہ اللہ رازق ہے، مالک ہے، اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتے جاؤ اور اسی حالت میں موت آئے، اگر آپ کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں آیا، علماء سے پوچھو مرو گے تو حالت کفر میں مرو گے۔ اس لیے ان 5 اس کلمہ طیب کی 5 فرائض یاد کرے۔ اس کے ارکان کتنی ہیں ریاض بھائی؟ ارکان کتنی ہیں؟ ارکان 2 ارکان ہیں، اور فرائض کتنے ہیں؟ 5۔ اب میں نے آپ کو یاد کروانا ہے۔ ارکان تو آپ نے یاد کر لیا، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ ایک کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر، دوسرے کے اندر اللہ کی محبوب کی رسالت کا ذکر۔ اس کا سب سے پہلا فرض یہ ہے، اس کلمہ کا کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلا فرض کہ جیسا یہ کلمہ ہے اسی طرح اس کو زبان سے ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ،
ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنا فرض ہے۔ اگر آپ کا یہ یقین ہے، دل سے یہ یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے اور اللہ کا محبوب اللہ کا رسول ہے، لیکن جب تک یہ الفاظ آپ اس زبان سے ادا نہیں کرو گے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلا فرض کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی۔ پہلا فرض کیا ہوا؟ نہ پہلا فرض کیا ہوا؟ ہاں، پہلا فرض یہ کہ ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا۔ پہلا فرض کلمہ طیب کا کیا ہے؟ الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا، کہ کلمہ طیب کی جو الفاظ ہیں ان کو زبان سے ادا کرنا، یہ پہلا فرض ہے۔ آپ کہو گے قاری صاحب آپ نے ہمیں ٹینشن میں ڈال دیا، بھائی اس عمر تک ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یار یہ کلمہ کی فرائض بھی کوئی چیز ہے اور یاد کرنا بھی ہو رہے ہے۔ بھائی حقیقت ہے اس کے بغیر دین سیکھنا، اس لیے کہ فرمایا کہ دین سیکھنے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ آپ کا عمر اس حد تک ہے تو آپ اس کے بعد چھٹیے نہیں، بلکہ موت تک دین سیکھنا ہے۔ موت تک کیا کرنا ہے کل جی؟ سیکھنا ہے۔ کوئی بندہ مکمل نہیں ہے، کوئی بھی بندہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحم اللہ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، البخاری جو ہے جس نے بخاری شریف لکھا ہے، حافظ حدیث ہے، قرآن کریم کے بعد اس کتاب کا ایک مقام ہے، وہ بھی مکمل علم میں نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلا فرض آپ نے یاد کر لیا کہ اس مبارک کلمہ طیب کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ایک فرض یہ ہو گیا بھائی۔ اس کا دوسرا فرض یہ ہے کہ اس مبارک کلمہ کی الفاظ کی معنی بھی یاد کرنا، کہ ہم جو جس کلمہ کی وجہ سے ہم دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اگر معنی نہیں آئے بابا پھر خدا حافظ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ خدا حافظ ہے۔ اس کا معنی یاد کرو۔ لا الہ، ایک تو یہ تبلیغی حضرت آپ کو بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ کہ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے طریقوں پر چل کر کامیابی کا 100% یقین، اور آپ کی ترقی چھوڑ کر کی چلنے میں ناکامیابی کا بھی 100% یقین ہمارا دل میں آ جائے، یہ اس کلمہ کا معنی نہیں ہے، اس کا مصداق ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مصداق ہے، مقصد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کا لائق۔ لا الہ کیا معنی؟ نہیں ہے کوئی عبادت، نہیں ہے کوئی عبادت کا لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کا لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، یہ اس کی معنی ہے۔ اور ریاض بھائی یہ کلمہ طیب کا دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض بھی یاد ہو گیا کہ کلمہ کی ان الفاظ کو زبان سے ادا بھی کرنا، دوسرا فرض ان الفاظ کی معنیوں کو یاد کرنا۔ کیا کرنا؟ الفاظ کے معنی کو یاد کرنا۔ اور تیسرا فرض اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی اس کلمہ کو زبان سے ادا کرنا، دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا، یقین بھی کرنا کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، آپ کا ایمان بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں اس کلمے کا رٹن لگائے، باہر جائے کوئی گنبد بڑا نظر آئے تو وہاں جھک جائے، کوئی ملا بڑا نظر آ جائے وہاں جھک جائے، کوئی پگڑی والا بڑا نظر آ جائے وہاں جھک جائے۔ نہ بابا، یہ اس کلمہ کا کیا نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے۔ یقین یہ ہے کہ یہ سر سوائے رب کی کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، سجدوں کا لائق اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ہے یقین۔ مشکلوں کو آسان کرنے والا رب کے علاوہ کوئی نہیں، بیٹیوں کو دینے والا کوئی نہیں سوائے رب کی، بیٹوں کو دینے والا بھی رب کے علاوہ کوئی نہیں۔
یہ نہیں کہ فلان بابا بیٹیوں والا ہے، فلان بابا بیٹے دینے والا ہے، فلان جو بابا کے پاس جاؤ وہ آپ کے کاروبار میں آپ کی مدد کرے گا۔ بابا جی باپوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ورنہ ہم نے لاکھوں بابے دیکھے ہیں جن کے اپنی اولاد نہیں، تو جاتا ہے اس کے پاس اولاد لینے کے لیے۔ وہ بھی رب کا محتاج ہے، تم بھی رب کا محتاج ہے۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو دعا کے لے جاؤ۔ اگر کوئی واقعی اللہ کا ولی کہ بابا جی آپ اللہ کا ولی دعا کریں کہ میری مشکلات حل ہو جائے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام پر جب بھی مشکلات آتی اللہ کے نبی کے مجلس میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ ہمارے یہ حالات خراب ہے یا یہ مسئلے آپ دعا کیجئے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔